محمد وجل فرجهم. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت، آیت کی تلاوت کا شرح کیا. پروردگار نے سوال کیا ہے تو صرف ایک سوال کیا ہے. عطا کرنے والے پروردگار نے، جس نے کائنات کو خلق کیا محمد و آل محمد کے لیے. زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، جو کچھ بھی بنا ہے فقط محمد و آل محمد کے لیے بنا ہے. ساری کائنات پروردگار نے خلق کی ہے تو فقط محمد و آل محمد کے لیے. یہ بہتے ہوئے دریا، ابھی حدیث قصہ میں کہ چمکتے ہوئے چاند، سورج، ستارے، یہ دریاؤں میں بہتی ہوئی کشتیاں، اگر یہ نہ ہوتے، لولا کا لما خلقت افلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. لولا کا لما علی ابن ابی طالب لما خلقتکما، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں درود بھیج دے ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. کہ اگر افلاک کو پیدا نہ کرتا، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، محمد مصطفیٰ کو خلق نہ کرتا، علی ابن ابی طالب نہ ہوتے، اور اگر فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو لما خلقت محمد و آل محمد وجل فرجهم. آج اسی سیدہ کے گھر کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ، حکم دیا گیا کہ تمسک رکھو، مس رکھو. مس ہوتا ہے کسی چیز کو چھو لینا، کسی چیز کے ساتھ اس طرح جڑ جانا، وابستہ ہونا. نور علی نور ہیں یہ ہستیاں، محمد و آل محمد. پروردگار نے پہلا کلمہ کہا تھا نور، دوسرا کلمہ فرمایا تھا روح. ان دونوں کو مخلوط کر کے جو پہلی مخلوق، پہلی خلقت، وہ محمد و آل محمد کی ہے، جسے ہم خلقت بھی نہیں کہہ سکتے. کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر کن فیکن کہہ دیں تو یہ خود چیزوں کو خلق کرتی ہیں. یہ میں نے بڑا ایک دلیل کے ساتھ بات کروں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، وہ کہتے تھے انی اخلقو من الطین طیرن، کہ میں خلق کرتا ہوں مٹی سے پرندے کو، اور پھر کہتے ہیں کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا. وہ اڑنے لگتا تھا، اس میں جان آ جاتی تھی. ہم کہتے ہیں کہ خالق بے شک پروردگار ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں پروردگار نے معجزات عطا کیے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ پروردگار نے جسے اپنا نام دیا. اللہ کہتے ہیں میں علی الکبیر ہوں، میں علی العظیم ہوں. بھئی دیکھیں پہلے حضرت آدم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، نائب ہے. کہا اپنی روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا. کل فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، اور ابلیس جس نے سجدے سے انکار کیا، پروردگار نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اور جب اس نے مانگی، جزا مانگی کہ میں نے پروردگار تیری عبادت کی ہے، مجھے وقت معلوم تک زندگی دے دے، تو پروردگار نے اسے زندگی عطا کر دی. پروردگار تیرا نائب، تیرا پہلا خلیفہ تھا، علی اسے اپنا نام دے دیتا. کہا نہیں، یہ نام میں نے حجابات، عرش کے نوری حجابات میں چھپا کے رکھے تھے، اور جب آدم سے بھی ترک اولا ہوا تو میں نے اسے کہا کہ آدم دعا کر ان کے صدقے سے، اسماء حسنہ کے صدقے سے، میرے ناموں کے صدقے سے. تو آدم نے کہا مولا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا آدم کہہ یا اللہ انت محمود بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ انت علی الاعلیٰ بحق علی مرتضیٰ علیہ السلام. یا اللہ انت فاطر السماوات والارض بحق فاطمۃ الزہرا علیہ السلام. یا اللہ انت محسن بحق حسن مجتبیٰ علیہ السلام. یا اللہ انت قدیم الاحسان بحق سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. کہ ان ناموں کے صدقے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. خدا نے عرش پر یہ نام سجا کے رکھے ہوئے تھے. کہا میں علی العظیم ہوں. اللہ کا پہلا نام علی العظیم ہے. حضرت آدم کے بعد دوسری ہستیاں انبیاء آتے رہے. حضرت شیش علیہ السلام آئے، حضرت نوح صاحب شریعت، صاحب اولی العزم نبی ہیں.
حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے جن کی سنت تھی، پہلے صاحب شریعت ہے نبی، لیکن اللہ نے انہیں بھی یہ نام نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، بڑا رتبہ ہے حضرت ابراہیم کا، خلیل اللہ، لیکن پروردگار نے یہ نام حضرت ابراہیم کو نہیں دیا، علی کے نام کو چھپا کے رکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھپا کے رکھا، سیدہ کے نام کو چھپا کے رکھا، حسن اور حسین کے نام عربی زبان والوں سے چھپا کے حجابوں میں نور کے رکھ دیے، پوشیدہ خزانوں میں سے اللہ نے اس ناموں کو رکھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلام کرنے گئے کوہ طور پر، لیکن اللہ نے یہ نام موسیٰ کو بھی نہیں دیا، اتنا بڑا شرف بخشا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہے روح اللہ، اللہ نے کہا یہ میری روح ہے، معجزہ عطا کر دیا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے، مبروس کو شفا دے دیتے تھے، لیکن اللہ نے یہ نام ان سے بھی مخفی رکھا کہ یہ تو میرے علی کے غلام، علی کے امام زمانہ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، سید الانبیاء ہیں رسول خدا، سید النساء العالمین ہے فاطمۃ الزہرا، سید الاولیاء سید الاوصیاء ہیں علی مرتضیٰ، سید الشباب اہل الجنت ہیں حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ گھرانہ ہی سرداروں کا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، مولا کی شان پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ پوشیدہ رہے یہ نام۔ کسی نے ایلیا کہا، ہر دور میں کہیں احمد، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا نا پیدا ہوتے ہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں خبر دینے کے لیے کہ میرے بعد نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تورات میں ذکر کیا، انجیل میں ذکر کیا، محمد و آل محمد کا ذکر جو ہے حضرت آدم کو بھی عطا ہوا، انبیاء بھی یہ ذکر کرتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل پیدا ہوئے تو اس وقت اللہ نے کہا کہ چھوڑ کے آ جاؤ بے آب و گیا مقام پر۔ دیکھیے یقین کی منزل پر، یہ ذہن میں میرے اکثر آ جاتی ہے ممبر پہ بیٹھے ہوئے بات کہ توکل کرو، بھروسہ کرو خدا پر، تو ایسے کرو شک نہ ہو، شبہ نہ ہو کسی قسم کا۔ بے آب و گیا، جہاں نہ چریند نہ پرند نہ درند، کوئی زی روح نہیں ہے، ایک بنجر ویرانہ ہے، اور وہی مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہ صفا و مروہ پر دوڑتی رہی، حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ برآمد ہوا۔ زمزم تو بی بی نے کہا تھا نا، بی بی حاجرہ نے کہا تھا زمزم ٹھہر جا، پانی پھیلتا ہوا دریا کی طرح بہتا جا رہا تھا کہ ٹھہر جا۔ آج تک مکہ اور مدینہ میں یہ پانی یہی چلتا رہتا ہے، وہاں پہ پانی اتنا نہیں ہے۔ تو یقین رکھو تو اللہ پر ایسے رکھو، کس کی یاد میں؟ کربلا کی یاد میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو 5 میخیں ملی، جب کشتی میں لگانے لگے تو ایک کیل سرخ تھی، کہا یہ واقعہ کربلا ہے۔ یہ واقعات آپ پڑھے حضرت آدم کے سامنے، حضرت نوح، یہ انبیاء ذکر کرتے رہے محمد و آل محمد کا۔ تو اللہ جو کہتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تم بھی درود بھیجو، وسلموا، اور تسلیم کر لو، تسلیمہ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیج رہے ہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ پر درود ازل سے ہے، جب سے ہیں درود ساتھ ساتھ ہے، ہم بھیجیں یا نہ بھیجیں، اللہ تو بھیج رہا ہے نا ان پہ درود۔ عرش کے خزینوں میں، نور کے حجابات میں یہ نام پوشیدہ رہے۔ جب رسول خدا دنیا میں آئے، کسر کے 14 کنگرے گرے، فارس کی آتش جو تھی، آتش کدہ بجھ گیا، بت سر نگو ہوئے، جناب فاطمہ بنت اسد یہ تمام دیکھ رہی تھی تو حیران ہو رہی تھی۔ کہا حیرانی کی بات نہیں ہے، آخری نبی کا ظہور ہوا ہے۔ فرمایا آج سے 30 سال بعد پروردگار تجھے بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا، فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ کہا تعجب کی کیا بات ہے؟ اور پھر میں واقعہ وہ نہیں پڑھ رہی کہ کس طرح بی بی آئی، کس طرح دیوار کعبہ شک ہوئی،
علی نے آنکھیں کھولی تو میرے مولا کی پہلی نظر محمد مصطفیٰ کے چہرے پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. بچہ آنکھیں کھولتا ہے پہلے ماں کا چہرہ دیکھتا ہے, یا آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹروں کا چہرہ دیکھتا ہے, لیکن اس وقت اس دور میں 3 دن میرے مولا نے نہ کوئی غذا لی ہے, نہ کوئی آواز نکالی ہے. لسان صدق ہے نا, رسول خدا اپنی زبان علی مولا کی منہ میں دی. وہ کہتے ہیں کہ زبان دی رسول نے علی کو, تو میرا وصی ہے, تو میرا ولی ہے, تو میرا نائب ہے, تو میرا جانشین ہے. جی تو انہیں بھولے سے کہیں, شکم مادر میں بھی رہنے کے وہ محتاج نہیں. جیو سلامت رہو. ماں کی گود میں آتے ہیں وہ قرآن کی طرح, سبحان. مان لے آل کو تو کامل انسان کی طرح. فاطمہ ملتے صد جیسی کوئی ماں تو دکھا, جس کی تعظیم میں پھٹ جائے دیوارے کعبہ. ڈھونڈ کے لاؤ کوئی باپ بھی عمران کے. نعرہ حیدری, 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 محمد مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی محمد وآل محمد وسلم. جناب ابو طالب نے ایک سبز رنگ کا پتھر تھا یا لوح تھی, اس پر لکھا میرے اللہ بتا میں اس مولود کا کیا نام رکھوں. ہوا میں اچھال دیا اور وہاں سے لوح نازل ہوئے, اے ابی طالب, اے عمران. عمران ہے نا نام, سورہ آل عمران یہ ساری محمد و آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے. فرمایا سورہ یاسین, سورہ فجر کو سورہ حسین کہتے ہیں. فرمایا فرض نافلہ نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو. سورہ عادیات جو پڑھے گا, جو اس کی تلاوت کرے گا, اسے مولا علی کی زیارت نصیب ہوگی, کیونکہ یہ مولا کے گھوڑوں کی سموں کی قسم کھائی ہے پروردگار نے. علی ابن ابی طالب اس کا نام ہے, کہ میں علی العظیم ہوں, یہ میرا ولی ہے, اس کا نام علی ہے. کبھی علی کے معنوں پہ غور کیا ہے؟ پہلا نام کا حرف ہے عین, عین سے عین اللہ, عین سے علم اللہ, عین سے عقل کل. کہ اگر عمل بھی ہے تو اگر عمل میں, ایمان میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی نہیں ہے تو وہ نہ عمل قبول ہے نہ عقیدہ قبول ہے. فرمایا علی ہے. علو, یہ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تھا تو استکبر تھا, جب کہا تھا کہ ام کنتا من العالی, کہ تو عالین میں سے ہے, کیا تو بلند مرتبہ ہستیوں میں سے ہے. فرمایا عالین محمد و آل محمد ہیں, یہ سارے کے سارے محمد ہیں, یہ سارے کے سارے علی ہیں, یہ سارے کے سارے حسن ہیں, یہ سب کے سب حسین ہیں. کہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا آپ تو کہتے ہیں کہ ہم سارے محمد ہیں. رسول خدا نے فرمایا تھا اولو نہ محمد, اوسطو نہ محمد, آخرو نہ محمد, وکلو نہ محمد. درود بھیج دیں ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. فرمایا بے شک کوئی شک ہے تمہیں؟ تو کہا اگر سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں صلی علی محمد وآل تو نام کیوں مختلف ہیں؟ فرمایا قرآن کریم لے آؤ. قرآن لایا گیا, کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا جب پوچھا گیا کیا ہے قرآن, فرمایا اسے کھولو. جب کھولا تو کہا اب کیا ہے؟ کہا سورہ یاسین ہے. پھر بند کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن ہے. پھر مولا نے کھولا, کہا یہ کیا ہے؟ مولا سورہ آل عمران ہے. پھر بند کیا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا قرآن کریم ہے. پھر کھولا, مولا سورہ ابراہیم ہے. کہا جس طرح قرآن بند ہو تو یہ ایک قرآن کریم ہے, کتاب اللہ ہے, اور جب اسے کھولا جائے تو اس میں کوئی سورہ ابراہیم ہے, کہیں سورہ آل عمران ہے, کہیں سورہ محمد ہے, کہیں سورہ مزمل ہے, مدثر ہے, 114 صورتیں ہیں.
فرمایا اسی طرح ہمیں اگر دیکھو گے تو ہم ایک ہیں، الگ الگ دیکھو گے تو ہمارے نام مختلف نظر آئیں گے. کوئی حسین ہے، مولا کائنات کی ہستی وہ ہستی ہے، اللہ نے اپنے نام سے نام مشتق کیا. محمد مصطفیٰ کا انا محمود حاضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انا علی الاعلیٰ حاضہ علی ابن ابی طالب. اللہ کا نام علی ہے. کسی نبی کو یہ شرف نہیں بخشا کہ اس کا نام علی ہوتا، اس لیے کہ علی کا نام بھی ادراک سے بالا تر ہے. علی کے اتنے فضائل ہیں، قدم قدم پر فضائل ہے. جہاں جہاں علی کے نقش پائے وہاں وہاں فضیلتیں بنتی گئیں. فرمایا جنت کا کبھی سوچا ہے؟ جنت کے مقام عالیہ ہیں، عالین مقام ہیں. اس لیے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے قلب کو، اپنی روح کو بلند کرنا ہوگا کہ علی ادراک میں آ نہیں سکتا، بس علی 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 کرتے رہو. من ماتا علی حب علی ابن ابی طالب ماتا شہیدہ. جو مولا علی کی محبت میں بستر پر بھی مر گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ شہید گیا ہو دنیا سے. من ماتا علی حب علی ابن ابی طالب ماتا مغفورا. جو علی کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ مغفور گیا، بخشا ہوا گیا، بخشش ہو گئی اس کی. من ماتا علی علی ابن ابی طالب علی حب علی ابن ابی طالب ماتا تائبہ. وہ توبہ تائب ہو کر دنیا سے گیا. بتائیے ایک دفعہ اگر کوئی حدیث پڑھ لے گا قیامت والے دن وہ جہنم اور اس کے درمیان دیوار بن جائے گی. کوئی مولا کا نام لکھے گا اور اس کو محفوظ کر دے گا، وہ کاغذ جہنم اور اس کے درمیان دیوار بن جائے گی. کہے گی کہ یہ علی والا ہے، یہ جہنم نہیں جا سکتا. علی قسیم النار والجنات. مولا حسن مولا حسین سردار ہیں، تقسیم کرنے والے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نام جیسے بلند ہے. آج بھی لشکر فوج، پاکستانی فوج، بڑے بڑی، بلکہ میں تو کہتی ہوں نہ ماننے والے بھی علی علی کے نعرے لگاتے ہیں کہ وہ جوش پیدا ہوتا ہے، وہ جرت پیدا ہوتی ہے. علی کا نام لینے سے بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں، بیمار صحت مند ہو جاتے ہیں. کہ علی کے لیے بلند ہونا، فکر کو بلند کرنا پڑے گا. ادراک میں مولا کی فضیلت آ ہی نہیں سکتی. علی ابن ابی طالب. خوش قسمتی ہے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. وہ علی دعوت آنا بھی جن کا مسجد سے، خانہ کعبہ سے آئے، خدا کے گھر سے آئے ہیں اور ساری زندگی خدا کے لیے مشیت الہی ہیں. ان کی اطاعت خدا ہے. یا ایھا الذین نظر بما کے ویکھ لے علی جیا کوئی نجا نجا کے ویکھ لے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. مولا کی شان میں بلند تر صلوات. دعوت ذوالشیرہ پہلے جو اقرار کرنے والے ہیں، زبان سے اقرار کرنے والے. میں نے ابھی نام کا کہا کہ مولا کی نام عین سے علی، لام سے لسان اللہ، یہ سے ید اللہ. خدا کی قدرت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. خدا کی زبان کا نام علی ابن ابی طالب ہے. خدا کے چہرے کا نام کہ اللہ نے نسبت بھی دی ہے. تو دو ہستیوں سے نسبت ہے مولا کائنات کی، یاد رکھیے گا. پہلی رسول سے ہے. رسول نے فرمایا لاموں کا لامی، داموں کا دامی، جسموں کا جسمی، قلبوں کا قلبی، روحوں کا روحی. اہل بیت کے لیے صفقت، اہل بیت کے لیے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. مولا علی کی پہچان اگر دیکھنی ہے تو رسول خدا کو دیکھو. ان کا خون ایک، ان کا گوشت ایک، ان کا قلب ایک، ان کا جسم ایک، ان کی روح ایک. اور خدا نے کہا، دنیا نے مانا، اہل سنت نے لکھا علی کرم اللہ وجہ، اللہ کا کرم ہے. علی خدا کا چہرہ ہے. علی وجہ اللہ.
حضرت موسیٰ سے کہا تھا لم ترانی، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اے موسیٰ، یہ جو کوہ طور پر 40 دن عبادت کی ہے، تو میرے ایک نور کی تجلی کو دیکھ سکتا ہے تو مجھے دیکھ لے گا۔ وہ نور کی تجلی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نور اللہ نور ہیں۔ کتنے حجابات تھے نورانی، کتنے حجابات تھے، حجاب نبوت، حجاب مشیت، حجاب مغفرت، حجاب شفاعت، حجاب منزلت، حجاب عظمت، حجاب رفت، حجاب عصمت۔ اتنے حجابات میں ہزاروں سال یہ نور محمد و آل محمد رہا۔ کسی نے پوچھا کہ مولا جب کچھ نہیں تھا آپ کہاں تھے؟ کہا ہم علم الہی میں تھے۔ میں خدا کہاں ہے؟ کہ خدا ہم میں ہے، ہم خدا سے ہیں۔ کہا مولا فرق کیسے کرے؟ کہا ایک چراغ جلاؤ۔ چراغ لایا گیا، چراغ کو جلایا گیا، اس چراغ سے 14 چراغ روشن ہوئے کہ اللہ بھی نور ہے، آپ بھی نور ہیں، فرق کیا ہے اس میں؟ تو چراغ جلائے۔ اب کہا کہ تلاش کرو کہ ان میں سے کون سا چراغ کس کا ہے۔ فرمایا خدا ہم سے جدا نہیں، ہم خدا سے جدا نہیں۔ کہ توحید کو مانو، ولایت کو مانو، رسالت کو مانو تو اس طرح مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، ہم اس خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جو اس سے ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ مولا کی ولایت سے مس ایسے کوئی بدن کے سجدے نہیں ہوتے، بدن کے سجدے فویل للمصلین، جہنم ہے نمازیوں کے لیے، ریاکاری کی نمازیں ہیں۔ نماز وہ ہے جس میں قلب انسان کا سجدے میں ہو، نماز وہ ہے جہاں دل انسان کا جھک جائے مولا کی بارگاہ میں۔ اہل بیت کے در کو چھوڑ کر نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے۔ کہ اگر روزے بھی فرض ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلک، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر روزے فرض ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی کی بلندی، قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم ھدی للمتقین ہے، مولا علی علیہ السلام امام المتقین ہے۔ متقی بننا ہے تو روزہ مولا سے پوچھا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض، فرمایا امتوں پر فرض نہیں تھے۔ فرمایا کہ امت رسول کی صرف انبیاء پر روزے فرض تھے، یا اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں پر ہے۔ کہاں ایمان والے کون ہیں؟ یا ایھا المومنون، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین مسلمون نہیں کہا، یا ایھا الذین انسانوں کو نہیں کہا، روزے فرض کیے گئے مومنین پر جو علی والے ہیں، کیونکہ علی کل ایمان ہے، جن کا ایمان علی ابن ابی طالب ہے، جن کا ولایت علی پر ایمان ہے، ان پر روزے فرض ہے۔ باقی روزے رکھتے رہے، روزے قبول نہیں ہیں اگر علی کو ولی نہیں مانتے، اگر علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرتے تو نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ علی وہ ہستی ہے۔ دیکھیے اکثر یہ اپنے ہمارے اہل تشیع میں اس بات پر اختلاف ہو جاتا ہے کہ علی ولی اللہ تشہد میں پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ ایسے ہے نا، جس کی مرضی ہے پڑھے، جس کی مرضی ہے نہ پڑھے، میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، علی ولی اللہ اب سے نہیں ہے، 10-12 سالوں سے نہیں ہے، 100 سالوں سے نہیں ہے، صدیوں سے نہیں ہے، آغاز دنیا سے نہیں ہے، بلکہ علی ولی اللہ عالم ارواح سے ہے۔ اللہ نے خلق علی کو ولی کیا، رسول اللہ کو نبی کیا، سید الانبیاء کیا۔ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں جس مرضی کتاب میں دیکھ لے یا آپ کو حدیث مل جائے گی۔ عالم ارواح میں الست بربکم جب سوال کیا کہ میں تمہارا کیا رب نہیں ہوں، جب ذریت حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا اور سب کو اکٹھا کیا، پھر دوبارہ قیامت والے دن سب جمع ہوں گے، پھر یہ اقرار پوچھا جائے گا کون اپنے عہد پر پابند رہا اور کون یہ عہد بھول گیا۔ قبر میں بھی یہی سوال ہوتا ہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، قبر میں بھی یہی پوچھا جائے گا۔
فرمایا اقرار لیا تھا اللہ نے عالم ارواح میں، سب سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں پروردگار تو میرا رب ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کی آواز آئی، ان کے اوصیاء کی آواز آئی، مومنین کی آواز آئی۔ پھر سوال کیا کہ یہ جو میرا محمد مصطفیٰ ہے یہ سب کا رسول ہے۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ رسول اللہ کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کی روحوں کو خلق کیا گیا ہے۔ جب کئی ہزاروں سال سجدے میں ہے، سجدے سے سر اٹھایا، کہا تو میرا حبیب ہے، تو مقصود کائنات ہے، تیری وجہ سے کائنات کو خلق کروں گا، ایک قوم کو خلق کروں گا جو تیری اطاعت کرے گی، وہ میری اطاعت۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہ جو تیری اطاعت نہیں کرے گا وہ سمجھو اس نے میری اطاعت نہیں کی، وہ میرے رستے سے۔ اور صرف دو اطاعتیں نہیں اللہ اور رسول کی نہیں ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اور 12 ائمہ طاہرین جو اولی الامر ہیں۔ اب واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، ٹائم کم ہے۔ مولا حسن مجتبیٰ سے پوچھا گیا کہ مولا سخت ترین چیزیں، مولا علی سے یہودی نے سوال کیا تھا، مولا نے فرمایا کہ میرا حسن جواب دے گا، کہا یہ بچہ جواب دے گا۔ مولا حسن نے جو کہ سخت ترین چیزیں کون سی ہے، ایک کون سی وہ سخت ہے کہ اس کے اوپر اور سخت ہے، اور سخت اور سخت ترین ہے، کہا دنیا میں سب سے سخت ترین پتھر ہے، پتھر کی چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر کسی کے سر میں پھاڑو سر پھٹ جائے بندے کا، پہاڑ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہو، آپ مری یا ادھر جائیں تو دیکھیں گاڑیاں پتھر آ جائے دب جاتی ہیں اس میں۔ یہ پچھلے دنوں سیلاب آئے ہیں پتھروں کے، پتھر سخت ہے، میں اس سے سخت ترین چیز لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، فرمایا لوہے سے سخت چیز آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے سخت ہوا ہے جو لیے پھرتی ہے اسے پانی کو، بادل ہے نا، بادلوں کو ہوا لیے پھرتی ہے، ہوا سے سخت اللہ کا امر ہے، فرشتہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے، فرشتے سے سخت جو ہے موت ہے، کیونکہ وہ فرشتہ بھی ایک وقت آتا ہے، اس نے بھی دنیا فانی ہے، جو چیز یہاں ہے اس سے ختم ہونا ہے، اور اس سے سخت ترین اللہ کا امر ہے، اور فرمایا کہ ہم اولی الامر ہیں۔ مولا بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہمارا حکم اللہ کا حکم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ علی ابن ابی طالب جب عالم ارواح میں لوگوں سے عہد لیا گیا تو پہلا عہد توحید کا تھا، دوسرا عہد رسالت کا تھا، تیسرا عہد اللہ نے روحوں سے ولایت کا لیا۔ یہ شیخ مفید کی کتاب اٹھا لے، باقر مجلسی کی اٹھا لے، شیخ توسی کی اٹھا لے، طباطبائی کی اٹھا لے، آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ اللہ نے 3 اقرار روحوں سے لیے، پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ تفسیر انوار نجف علامہ حسین بخش جاڑا کی ہے، مختلف تفسیر میں یہ آپ کو مل جائے گی روایت۔ مولا علی علیہ السلام سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا نماز کی تعویل کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ادراک سے بالا تر ہے۔ کہا مولا پھر بھی ہمیں بیان کرے۔ مولا نے فرمایا 4000 نماز کی تعویلیں ہیں، 4000، اور ان میں صرف میں آپ کو 3 بتا رہی ہوں، 3 جچا۔ تکبیر تحریمہ کی بھی تعویل ہے، قیام کی بھی تعویل ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، رکوع کی بھی طویل ہے، پروردگار میرا سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، سجدے کی طویل ہے۔ ذہن میں یہ ہونا چاہیے، میں مختصر ایک جملے میں، سجدے میں پروردگار میں اسی مٹی میں دفن کیا جاؤں گا۔ جب نماز پڑھیں تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو اس کی تعویل یہ، پروردگار میں اسی زمین سے اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔ نماز ایک پڑھنے کا طریقہ ہے تاکہ خشوع و خضوع آئے، اللہ کے قرب نہ ملے تو نماز کا فائدہ کیا ہے؟ پھر مولا نے فرمایا تشہد کی تعویل، فرمایا تشہد کیا ہے؟ گواہی ہے، تشہد گواہی ہے۔ کون سی گواہی ہے؟ جو عالم ارواح میں اللہ نے کل انسانوں سے ذی روح سے اقرار لیا، وہ اس گواہی، فرمایا یہ عہد کی تجدید کا نام تشہد ہے۔
فرمایا نماز بھی اللہ نے عطا کی تو کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات کہتی چلوں، میرے دل میں آ گیا بسم اللہ، ذہن میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور وقت قلیل ہوتا ہے، اسی وجہ سے بندہ بعض دفعہ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ اب بسم اللہ ذہن میں آ گئی تو اللہ نے ہر چیز کی ابتدا علی سے کی ہے، قرآن کی ابتدا ہے علی سے ہے، کھانا کھاؤ کیا ہے، مولا فرماتے ہیں نا انا نقطہ تو تحت بائے بسم اللہ، میں بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہوں، بسم اللہ کا آغاز ہے نقطے سے۔ جو بھی کام کرو، کھانا کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کس سے ہوا، علی ابن ابی طالب، بے سے نقطہ ہٹا دے، بے کی آواز ہی نہیں ہے، ذبح کرو مولا کی شان کہاں، علی نام عظمت کی بلندی کا ہے، علی کا نام کردار کی بلندی ہے، گفتار کی بلندی ہے، علی علی کہو عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ مولا فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ پروردگار جس نے پوری کائنات کو خلق کر دیا، ہواؤں کو خلق کیا، زمین و آسمان کو خلق کیا، وہ پروردگار جو عطا کرنے والا ہے، جس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ایک پھل اگر آپ دیکھ لیں، گرمیوں کے پھل، میں اگر آپ سے پوچھ لوں کتنے پھل ہیں، نام لینے بیٹھے آپ بھول جائیں گے، تھک جائیں گے، لیکن اتنے پھل، اتنی سبزیاں گرمیوں کی، سردیوں کے الگ۔ انسانوں کی چہرے دیکھ لیں، کتنے انسان ہیں، بے شمار، انگریز پڑھے ہیں، ہندو پڑھے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے مذہب اور دین کے لوگ پڑھے ہیں، ہر ایک کے چہرے مختلف ہے، کہیں کوئی ہلکی سی مشابہت ہو لیکن کوئی چہرہ ایک جیسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جڑواں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی ایک فرق اللہ نے ضرور رکھا ہے۔ وہ اتنا کریم پروردگار، عطا کرنے والا پروردگار اگر سوال کر رہا ہے تو کس کا سوال کر، مودت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب، اس پر کار بند رہو، اس در سے جو ہٹ گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ مولا علی، کسی نے ایک شعر لکھا ہوا، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس نے شعر لکھا کہ میں علی ابن ابی طالب کا غلام ہوں، میں کوئی عمل کروں یا نہ کروں میں نے جنت پہ تو جانا ہے۔ تو مولا نے اس کے شعر، اب وہ فارسی کا شعر ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس کے مولا نے کہا اسے کہو نیچے والا مصرع یہ کرے کہ میرے لیے فخر ہے کہ میں مولا کا غلام ہوں، لیکن مجھے اپنی مولا کی سیرت پر چلنا ہے، مجھے مولا کا غلام بن کے دکھانا ہے، یہاں صرف زبانی دعوے نہیں۔ فرمایا بے شک ہمارا مومن جنت میں جائے گا، بے شک مغفور جائے گا، بے شک تائب جائے گا، لیکن جنت کے کچھ درجات ہیں، ان درجات کی بلندی کو پانے کے لیے فرمایا کہ جنت میں ہوں گے، کسی کو پورے ایک دفعہ زیارت ہوگی، کسی کو محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین سال میں ایک دفعہ ہوگی، کسی کو مہینے میں ایک دفعہ ہوگی، کسی کو دن میں 5 دفعہ ہوگی، اور کوئی لمحہ لمحہ مولا کی بارگاہ میں ہوگا۔ فرمایا کیا وجہ، جتنا قلب نور ہوگا، پر نور ہوگا، جتنے اعمال صالح ہوں گے۔ فرمایا نماز پڑھو ہمارے لیے، ہمارے قرب کو پا سکو، روزہ رکھو ہمارے لیے رکھو، ہے اللہ کے لیے، بے شک اللہ کے لیے روزہ ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے قرب میں پہنچ جاؤ، اللہ کے قرب کا نام محمد و آل محمد ہے۔ موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ لن ترانی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہم شیعہ کے لیے، ہم امت کے لیے، امت محمد مصطفیٰ کے لیے پروردگار نے اپنے چہرہ علی کو بنا کر دے، علی کرم اللہ وجہ، کہ جس نے علی کو دیکھا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ایسا وقت آ جائے کہ مولا کائنات موجود نہ ہو، کا ذکر علی ابن ابی طالب عبادت، علی کا ذکر کرنا، مجالس کو سجانا۔ ابھی میں نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے مجالس کو زینت دو، کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، میرے مشکل کشا مولا علی مولا، علی مولا، میرے حاجت روا
अली मौला अली मौला ज़मीं बोली फलक बोला अली मौला अली मौला हर एक मीज़ान में तोला अली मौला अली मौला नजफ अशरफ बुला मौला अली मौला अली मौला करबल भी दिखा मौला अली मौला अली मौला खुशनूदिए शाहे नजफ अमीरे अरब बावाज़े बुलंदतर सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस ये इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। मौलाए कायनात की पूरी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ थी। कोई एक लम्हा भी, इंसान है ना, अपने लिए जीता है, सुबह से शाम तक रोज़ी के लिए जाएगा, घर को सजाएंगे, लिबास अच्छा पहनेंगे, हम अपने लिए जीते हैं। लेकिन मौला अली की ज़िंदगी कैसी है? पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए। मक्का में जुल्म की इंतहा, कभी कांटे राहों में बिछाए जाते, कभी रसूल खुदा को पत्थर मारे जाते, कभी सजदे में ओझरी डाल दी जाती। लोगों ने देखा 3 हस्तियाँ रोज़ नमाज के वक्त, एक रसूल खुदा, एक मौला कायनात, एक बीबी खदीजतुल कुबरा, खुदा की इबादत सजदे में झुक जाते। शेब अबी तालिब कोई आसान नहीं था। मुकाते कुरैश, हज़रत खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी सामने है। 10 माह रमज़ान को रहलत थी बीबी खदीजतुल कुबरा की, 7 को बीबी फ़ातिमा बिनत असद। बस एक दिन 15 रमज़ान मौला हसन मुश्तबा की आमद है, ज़हूर है, बाकी अयाम गम के हैं। मौला कायनात की यतीमी का महीना भी है, बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा की यतीमी का महीना भी है, और मौला हसन, मौला हुसैन, बीबी ज़ैनब कुबरा की यतीमी के अयाम। जानते हैं ना आज किस हस्ती की शहादत हुई है। आज मौला हसन यतीम हुए, आज मौला हुसैन यतीम, आज बीबी ज़ैनब कुबरा की सिसकियाँ फ़िज़ाओं में गूंज रही, आज बीबी उम्मे कलसूम की आए हैं, आज मौला अली के घर में फ़र्श अज़ाब बिछा हुआ है, पुरसा देने के लिए आए हैं ना। मौला फरमाते हैं अली अव्वलो मिनल मज़लूमीन, सलाम भेजते हैं ना, अस्सलाम अलैका या अव्वलो मिनल मज़लूमीन, मज़लूमीन में पहला मज़लूम अली अब्न अबी तालिब है। अस्सलाम अलैका या असबरुस साबिरीन, ऐ सब्र करने वालों में सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले अली अब्न अबी। मौला हुसैन के करबला में जुल्म की इंतहा हो गई। फरमाया मौला हुसैन ने शहजादी ज़ैनब के सर से चादर नेज़े से लुटती नहीं देखी, सकीना को तमाचे लगते हुए नहीं देखे। हाय अली, आपके सामने दर जलाया गया, आपके सामने सैयदा को ताज़ियाने मारे गए, आपके सामने जलता हुआ दरवाज़ा। बड़ा साबिर है मेरा मौला अली। कौन अली? जिसके बेटे करबला की खाक पर प्यासे ज़िबा किए गए, जिसकी बेटियां को आज 21 माह रमज़ान है। मौला बार बार पूछते थे हसन बेटा बताओ माह रमज़ान के कितने दिन गुजर गए, हुसैन बताओ कितने दिन बाकी रह गए। ये वही महीना है, ये वही शब है जिसकी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खबर दी थी। मौला खबर देते रहे, आ गई 19 की शब। सारी रात मेरे मौला ने जाग कर गुजारी, कभी मुसल्ला इबादत पर, कभी सेन में आते, देख के कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मौला अली जैसा शहनशाह जाग रहा हो, बेटे भी जागते रहे, बेटियां भी जागती। सैयदा ज़ैनब की नज़रें मौलाए कायनात के चेहरे पर। रात के वक्त दस्तक हुई, मौला दरवाजे पर आए। अंधेरी रात, बादल गहरे थे। मौला ने पूछा कौन?
کہا مولا میں حذیفہ یمانی، مولا میرے ساتھ عبداللہ بن عفیف ہے، مولا میرے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر ہے، مولا میرے ساتھ اسبق بن ناتی ہے، مولا ہمیں اجازت دے، مولا ہم آپ کے دروازے پر پہرا دے۔ مولا نے فرمایا خدا کا امر ہو کے رہنا ہے، واپس چلے جاؤ، مجھے تمہاری نگرانی کی ضرورت نہیں۔ اسبق کہتا ہے، حذیفہ کہتا ہے کہ میں گھر آیا، روتا ہوا آیا، میں نے زوجہ سے کہا روتے کی، وہ دیوار کا سہارا لے کے کافی دیر جب رویا تو زوجہ کہتی ہے کہ اسبق تیرے جیسا بہادر رو رہا ہے۔ کہا میں نے آج مشکوک بندوں کو دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا تلوار تیز ہو رہی تھی، اور مجھے ڈر ہے کوئی میرے مولا پہ حملہ نہ کر دے۔ اور زوجہ کہتی علی شیر خدا ہے۔ اور یہی شب تھی جب میرے مولا باہر چلنے لگے، مولا حسن آگے بڑھے، کہا حسن مسجد فلاں کوفہ کی مسجد میں چلے جاؤ، کہا خدا کا امر ہو کے رہنا ہے۔ جناب محمد آگے بڑھے، 18 جوان بیٹوں کے باپ ہے علی، خود شیر خدا ہے علی، آ گئے مسجد میں، پہلا سجدہ، اس ملعون نے تلوار اٹھائی، تلوار مولا کے سر پر، ایسا ظالم مار دو، علی مرتضیٰ کا سر جبین اقدس تھا، ایسے کھل گیا جیسے قرآن۔ سجدے میں جھکتے جھکتے جھک گئے میرے مولا، مسجد کی خاک سر میں ڈالی، امامے سے سر کو باندھا، حسن مولا نے زخمی سر کو زانو پہ رکھا، حسن بیٹا پہلے نماز۔ بیٹوں نے اٹھایا، اصحاب روتے ہوئے چلے، کتنے سنے ہوئے یہ واقعات، شہادت بارہا سنی ہے، دل بھرتا نہیں ہے۔ کہ جب دروازہ قریب آیا، مولا نے کہا مجھے حسن سہارا دو، مجھے میری زینب اس حال میں نہ دیکھے، اور میری زینب مر جائے گی۔ بیٹوں کا سہارا لیا، مولا دروازے پہ آئے، کہا حسن اصحاب سے کہو واپس چلے جائے، اللہ جانے کیسے بی بی نے بابا کو دیکھا ہوگا۔ مولا حسن فرماتے ہیں جب باہر آئے دیکھا اسبق بیٹھا ہوا تھا، میرے مولا کہتے ہیں اسبق واپس کیوں نہیں گئے؟ مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا، مولا واپس چلے گئے۔ مولا میں اٹھنا چاہتا ہوں، اور میرا وجود ساتھ نہیں دیکھا، اور میرے مولا زخمی ہو گئے۔ کل کا جو دن گزرا ہے نا، حکیم نے کہہ دیا زہر سرایت کر گئی ہے، وصیت کر لے یا علی۔ افطار کا وقت قریب آیا، مولا نے سارے بچوں کو بلایا، مولا کہتے حسن سب سے کہو آج افطار میرے ساتھ کرے۔ میں یوں کہوں مولا چاہتے تھے اور صبح میری آخری رات ہے، کل میری بیٹیاں سحری نہیں کرے گی اور میرے موت کے غم میں ہوگی۔ سب بچوں کو بلایا، پانی کے جام رکھے گئے، مولا نے حسین کو قریب بلایا، قریب بلا کے مولا نے سیدھے سے سر لگا، ہاتھوں میں جام لیا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے، اے میرے کربلا کے پیاسے، اے میرے کربلا کے مظلوم، بابا کے ہاتھوں سے جان بھی، اور کل تمہیں دادے کربلا میں اللہ تاج کی صدائیں بلند کرے گا۔ پرسا نے بس ایک وقت آیا، مولا کہتے ہیں میرا حجرہ خالی کر دو، سب اولاد کہا زینب ٹھہر،
زینب مجھے قرآن سنا. مولا کہتے ہیں زینب ذرا کپڑا کلائیوں سے ہٹا, زینب ذرا سر سے چادر ہٹا, کہا زینب ذرا جھک جا, ہاں بیٹی کی پیشانی کو چوما, ہاں بیٹی کی کلائیوں کو چوما. ہائے علی, مولا کو یاد آ گیا یہی کوفہ کے بازار ہوں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دستار میرے مولا کی لے آئے, اور عید بھی قریب ہے, اور زینب و کلثوم یتیم ہو گئی, اور عید مسلمانوں نے نہیں بنانے دی. وہ بیٹیاں کیسے عید کرے, اور جن کا بابا عید سے پہلے شہید ہو جائے. کتاب میں لکھا ہے عید کے دن مولا حسن مجتبیٰ تشریف, بی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا. بی بی کہتے ہیں حسن کچھ مانگوں میں دو گی, کہا زینب جو مانگ میں دوں گا. کہا حسن مجتبیٰ میرے بابا کی خون آلود دستار, خون آلود دستار, اور جو عید کی شب آئے گی, جو عید کا دن آئے گا, اور بی بی بابا کی دستار, اور رو کے کہتی تھی واہ غربتا, واہ مصیبتا, بابا پردیس میں یتیم ہو گئے. آج گلے لگ کے پرسا دے, اور جیسے رونے کا حق ہے. حسین علی اجڑ گیا, حسنین یتیم ہو گئے, اور کہیں حسن مجتبیٰ رو رہے, کہیں عباس گریہ کر رہے.